بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتظر وإذا استجمرت فأوتر. وفي الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة وابن عباس والمقداد بن معدي كرب ووائل بن حجر وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث سلمة بن قيس رضي الله عنه حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق، فقال طائفة منهم: إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق رحمهم الله. وقال أحمد رحمه الله: الاستنشاق أوقد من المضمضة. قال أبو عيسى: وقال طائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. وقال طائفة: لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة، وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی المضمضہ والاستنشاق فی الوضوء. مضمضہ جعل الماء فی الفم ثم ادرارها فیہ، منہ میں پانی ڈالے اور پھر اوپر نیچے کرے، منہ کے اندر ہی پانی کو اٹھائے پٹھائے. مد مدا یمد میں دو، در درا یو در درو، مزید سے. اور مد مدا انقاء الفم و استنزاف الاسنان و ازالت الرائحة الکریہہ عن الفم و داخل الفم، اطلاقات متعددہ ومصداقها واحد وهو انقاء الفم. واما الاستنشاق فتنظیف الانف عن الاوساخ والاقباح وما یتری فیہ. انسان عجیب ہے، اس کا منہ بھی ناپاک رہتا ہے اور اس کی ناک بھی گندی ہوتی ہے، اور چہرے کے اوپر مزین ہے. منہ نہیں ہے یا ٹیڑھا ہے تو آدمی کیسے افسوسناک لگتا ہے، ناک نہیں ہے یا کٹی ہوئی ہے تو بھی آدمی خوش منظر نہیں ہوتا، اور دونوں کا علیحدہ علیحدہ کام ہے. اس پر اجماع ہے ائمہ اور امت کا کہ مضمضہ اور استنشاق دونوں کی تنظیف اور تطہیر ضروری ہے. اس ضرورت میں کلام ہے دو جگہ، جیسے وضو میں اور پھر غسل جنابت یا حیض و نفاس میں. امام اعظم اور فقہاء عراق کے ہاں اور بہت سارے اہل حرمین کے ہاں مضمضہ اور استنشاق وضو میں سنت ہے اور غسل ضروری میں فرض ہے. سواء کان الغسل من الجنابہ او بانقطاع الحیض والنفاس. شافعی اور احمد کے ہاں دونوں میں برابر ہے. مالک کی 4 روایتیں ہیں اور امام احمد سے منقول ہے، ترمذی بھی لایا کہ الاستنشاق کو کر دو. استنشاق بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ناک جو اس سے بہتی ہے یا ریلا جو اس میں جمع ہوتا ہے، اوے کالی پگڑی والے، او دلہ، بے غیرت، بے حیا، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ رافضی، بے شرم، بے حیا، بد ذات، بد نسل،
کتاب چھوڑ کر کے پیچھے کس کو دیکھ رہے ہیں؟ کھڑے رہو. ناستا سو غذا دا دین بغیر انسان بچی نہیں جوڑے گی. یہ شیبہ کنزلی دویشن انسان بچی بھی اخکار ہے. توبہ. اللہ اکبر و کبیرہ. جو حضرات کہتے ہیں کہ وضو میں سنت ہے اور غسل ضروری میں فرض ہے یا واجب ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے اعضاء متاثر ہے، وضو سے متاثر نہیں ہے. اس لیے بے وضو آدمی قرآن شریف پڑھ سکتا ہے، لیکن جنوب اور حائض یا نفسا وہ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں فرق ہونا چاہیے پھر کہ ہما سنتان فی الوضو و فریضتان فی الغسل. تم بھی اپنے اوقات صحیح کر لو. ہاں، بے شرم بے حیا روزانہ درس شروع ہونے کے بعد آتے ہو، ایسا لگتا ہے جیسے دیر سے آنے کو عزت سمجھتے ہو. کچھ لوگ ایسے بھی جو ہے نا گندی نسل کے ہوتے ہیں کہ وہ دیر سے آنے کو کمال سمجھتے ہیں. اور یہ پیچھے جو آ رہے بیٹھ رہے ہیں نا، یہ کان کھول کے سنو، اچھی طرح سن لیں. تم تو آج ہی کھڑے رہو تاکہ آپ کو ذرا کچھ شرافت آ جائے اور نیو کراچی کی وہ نجاست نکل جائے. تو غیر متودی سواء کان الرجل او امرأة یستطیعان ان یقرأ القرآن، لیکن جنوبی یا حائض یا نفسا نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو امام اعظم اور فقہاء عراق نے کہا کہ فالفرق قد وقع بین المزمزہ والاستنشاق فی الوضوء والغسل، اور دونوں یکساں نہیں ہے. جو حضرات فرماتے ہیں کہ غسل فرع ہے اور اصل وضو ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب وضو میں فرض نہیں ہے تو غسل میں کیوں فرض ہے؟ لأن الفرع يعمل بعلة الاصل. حنفیہ نے اس سے اختلاف کیا کہ نہ یہ فرع ہے اور نہ وہ فرع ہے، ہما اصلان اور عظیمان. جس قرآن کریم میں اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، اس قرآن میں ہے وَإِذَا كُنْتُمْ جُنُبًا وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا. لہذا یہ کہنا کہ غسل فرع ہے اور وضو اصل ہے، اور جب وضو میں مزمزہ اور استنشاق سنت ہے تو غسل میں بھی سنت ہونا چاہیے، فرض نہیں ہونا چاہیے، یہ قیاس مال فارق ہے. اور یہ قیاس فی مقابلت النص ہے، وہو مردود عند کافۃ العلماء. بلکہ ہما اصلان لیس لہما فرعان، لأن الوضوء قد ثبت بالنص القطعی وهكذا الغسل من الجنابہ او الحیض والنفاس قد ثبت بنص قطعی، فہما اصلان عظیمان ولہما احکام مختلفہ متعددہ. تو اقرب الی القرآن والسنہ یہ ہے کہ غسل زیادہ ضروری ہو وضو سے، کیونکہ غسل میں اتحار کا صیغہ آیا ہے اور وہ مبالغے کا ہے. وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس میں تطہر زیادہ ہو. اس پر بھی اشکال کیا گیا ہے کہ آپ کے نزدیک بھی تو غسل میں 3 فرض ہے، مزمزہ، استنشاق اور وغسل سائر الجسد، جبکہ وضو میں 4 فرض ہے. تو جواب یہ کہ دونوں نص واقعہ ہے، اس میں قیاس کے لیے کوئی
دخل نہیں ہے، اور یہ امر تعبدی ہے کہ حق تعالی نے غسل فرض فرمایا اور اس کے ارکان 3 ہیں، اور حق تعالی نے وضو فرض فرمایا اس کے ارکان 4 ہیں۔ امر تعبدی کا مطلب یہ ہے کہ لا مساغ للقیاس والتعقل فیہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باب ما جاء فی المضمضہ والاستنشاق۔ مضمضہ اس کو اردو میں کہتے ہیں کلی کرنا، اور ناک دھونے کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ جی اردو والا کوئی ہے یا سارے سائبیریا سے آئے ہوئے؟ ناک دھونے کا کوئی لفظ ہے؟ ہاں، مرتے و کھانا؟ پاگل ہے بالکل۔ جیسے کلی کا مطلب ہے منہ دھونا، تو اس طرح کوئی لفظ اردو میں بظاہر ناک صاف کرنے کے لیے نہیں ہے۔ پشتو میں دونوں کے لیے نہیں ہے۔ پشتو میں کیا کہتے ہیں کلی کو؟ شابہ، ہاں، خلا کنگالول اور پوزا کنگالول 10 لفظ ہونا ہے، او تشریح لقد وعدہ لکو ناوی، لفظ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ عجیب بات ہے کہ بعض زبانوں میں بعض الفاظ ایجاد نہیں ہوئے، جیسے عربی میں ہوا کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہوا ہوا کے معنی میں نہیں ہے، وافئدتہم ہوا، کوئی لفظ نہیں ہے۔ ریح آئی کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، تو برائی کے لیے ہے، اور ریاح آیا هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدیہ، تو جمع کا صیغہ محمود ہے، مفرد کا صیغہ قبیح ہے، لیکن لفظ ہوا کے معنی میں کوئی لفظ زبان عربی میں نہیں ہے۔ اتنی فصیح بلیغ زبان اور باقاعدہ کوئی لفظ نہیں ہے۔ کوئی ایسی زبان ہے آپ کے ہاں جس میں منہ کنگالنے مزمزہ کے لیے بھی لفظ بولا جائے اور ناک صاف کرنے یا دھونے کے لیے بھی علیحدہ لفظ ہو؟ کسی اور زبان میں، پنجابی میں، مکرانی میں، بلوچی میں، نان بخور اور ڈر بزر، تم نے کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں۔ جس میں اس قسم کے الفاظ دیکھنے ہو نا، اس کو اس زبان کا فرہنگ کہتے ہیں۔ فرہنگ، فرہنگ میں اچنبے الفاظ، اجنبی جملے آئی سمجھ میں۔ جیسے ہم گرم اور ٹھنڈا جانتے ہیں، بھائی چائے گرم ہے، نہیں بھائی ٹھنڈی ہو گئی۔ درمیان میں اس نے آواز دی کہ نہ تڑمی دی، تڑمی دی، یہ گرم اور ٹھنڈے کے درمیان میں لفظ۔ اردو میں کہتے ہیں کنکنی ہے۔ یہ تو آپ سیکھیں گے تو آپ کو آئے گا، اس طرح ماں کے پیٹ سے تھوڑا ہی الفاظ آتے ہیں، یہ تو مختلف زبانوں کے حالات سوچے جاتے ہیں۔ اور مولانا لقمان علی پوری تھے، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے درس دیا تو کسی نے سرائکی میں سوال کیا، تو مفتی صاحب نے سرائکی میں جواب دیا۔ مولانا لقمان علی پوری نے کہا حضرت آپ سرائکی بھی جانتے ہیں؟ کہا تھوڑا بہت گزارا کر لیتے ہیں۔ تو اس نے ایک ایسے ہی نامناسب لفظ پوچھا کہ حضرت یہ کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا مجھے معلوم ہے لیکن آپ کی شان کے لائق نہیں ہے، عالم ہو کر، جس سے پتہ چل گیا کہ حضرت اس کے کنھے کو پہنچ گئے۔
گہرائی کو پہنچ. لا الہ الا اللہ. بیا پختو کې ګرم لفظ څه شي نه دی، تود لفظ دی اصل، سوڑ او تود. بعض یخ ہوئی تو زبان پر بھی کنٹرول رکھو اور ان کے الفاظ بھی فرصت میں سوچا کرو. اللہ اکبر و کبیرہ. عجیب بات ہے کہ منہ جس سے کھایا جاتا ہے اس کے صفائی کی فکر ہے، اور ناک اس کی بھی صفائی کی فکر ہے، لیکن چہرے اور سر ان کی صفائی کا کوئی حکم نہیں ہے. صرف غسل الوجہ اور مسح الراس کافی ہے. لأن الوجہ خلق من النور. حدیث میں ہے اذا ضربت احدا فلا تضربه على وجهه لأن الوجہ خلق من النور. پھر یہ جو مزمزہ اور استنشاق ہے یہ انتظامی مسئلہ ہے. دس از دا ڈسپلن. ایک آدمی بہت قیمتی ہے، بہت عمدہ ہے، لیکن آپ اس کے قریب نہیں بیٹھ سکتے. منہ گندا ہے، مسواک نہیں کیا ہے، دانت صاف نہیں ہے، تو یہ ہمارے انتظام جو اسلام کا ہے اس کے لیے مضر ہے، اور بیماریاں کتنی پیدا ہوگی. اور چہرے میں اس قسم کے کوئی ناز و نخرہ نہیں ہے. چہرہ تو چہرہ ہے بس. یریدون وجہ اللہ. اللہ کی ذات جل وعلا کی تعبیر بھی بالوجہ جائز ہے. اور استاد دی دو سترگو دا پارا مخ دی دن دی حج مخ دی مکہ دا مخ وجہ اور وجیہ بخوریز وجیہن فی الدنیا والآخرہ. صرف پشتو میں تعبیر ہے یا عربی میں ہے، اور ساری زبانیں عاجز ہیں. شیخ الہند نے ایک ترجمہ کیا، مولانا اشرف علی نے دوسرا کیا، مولانا فتح محمد صاحب نے تیسرا کیا، مولانا عبد الباجد دریابادی نے ایک اور کیا، شاہ عبد القادر شاہ رفیع الدین شاہ ولی اللہ شاہ عبد العزیز جو ائمہ ہیں تراجم کے. لیکن اتنا فصیح بلیغ ترجمہ جو زبان پشتو میں ہے کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، ہر تیسا بمخوریزی پا دنیا کے مو پا آخرت کے. وہ یہ رڈیر مخوریز سڑے سو مطلب کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر کے آدمی کام کرتے ہیں. وجیہ کا معنی حسب اللغہ والمحاورہ وہ صرف پشتو میں اور کہیں نہیں. ایسے بہت سارے معنی ہیں جو اردو میں ہیں پشتو میں نہیں ہے. جیسے اردو میں دولہا اور دلہن دونوں کے لیے الفاظ ہیں، پشتو میں دولہے کے لیے کوئی لفظ نہیں. دوادا الک دس نوم ہونا نہ ہو عجز اعتراف دے عجز دے زمین جبک کے لفظ نشتا. اور اس کی وجہ میں نے معلوم کی ہے کہ پختون لڑکا وہ سچتا نہیں ہے، وہ لال پیرو کے ملالی. پختونوں کی جو شادی ہوتی ہے تو وہ میلے کپڑوں میں ہوتی ہے، دلہن سجتی ہے نہ آنکھ نہ بھی دے گا، لیکن دیکھو نہ رہے گی دیکھو سڑے خزا ہونا تھا. دیکھو آگا زما د خڑو جامو رونو خڑ جامے د نوابانو خلقو بھی نہ دیکھو خڑ گگڑ کار کی پوخ جخپل وخراشی بیا بزوانی کھائی. اور ویسے اچھے لگتے ہیں کہ آج شادی کا لڑکا وہ بالکل ایسے ہی سادہ لباس میں ہو.
اللہ اکبر و کبیرہ. یہ قومی اور معاشرتی ادائیں ہیں، مختلف جگہ مختلف ہوگی. وہ ایک شادی میں دولہا بالکل ایسے ہی میلا کوچیلا تھا، حالانکہ بہت بڑے نواب کا بیٹا تھا. ہم بھی اس میں قریبی لوگ تھے ان کے، تو مدعو تھے. میں نے ایک ساتھی کو کہا، میں نے کہا یہ اس کی لو میرج ہے، معدہ جب میں انتابو آدر ہے. یہ نہیں یار، میں بالکل شرط خطرہ کیا یہ دل حسو ہے. خیر جب بات چیت ہو گئی اچھی، میں نے اس لڑکے کو بلایا، میں نے کہا یہاں بیٹھ گیا. بات چیت کرتے کرتے آخری بات یہ ہوئی کہ میرے عشق کی شادی ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ ڈر گیا. میں نے کہا نہیں، مجھے آپ کے لباس سے، جب آدمی اپنی صحت سے مطمئن ہو اور اپنی مراد کو پہنچ چکا ہو تو وہ جھکنے سے نہیں جھکتا. الحمدللہ منہ سے جو بھی بول نکلا، جس نے تولا پورا تول نکلا. او دا ډیر ځان جوړی را جوړی کنه، دا خزان نه جنې خزه جوړه غړي. میں چې ته پوسه کې الکه څنګه چلوي رځي، خو خدا دې یو سړی کار نه ډیرو نو دې کسان نور پکار دي. اینرا الکه څنګه وادوي چې خو خدای یو کس دوس کار نه. تا ټول توجه په ځان باندې کړی د خزه غونه. سندلو بود رنگ بوئی ہوس ای ہم زینت زنان باشد، اور مرد راکی رخائے زینت بس. مرد کو جو اللہ نے مردانگی دی ہے وہی کافی ہے. اللہ اکبر. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأت فانتصر، جب آپ وضو کر لے تو انتصار کر لے. انتصار کا اطلاق دونوں پر بھی ہو سکتا ہے، مزمزہ و استنشاق کر لے، اور یا یہ کہ ناک چھٹک دے، اچھی طرح صاف کر لے. او اذا استجمرت فاوتر، جب استنجا کرنے لگے تو تاک ڈھیلے استعمال کرے. یہ استحباب کے درجے میں تو یقیناً ہے. ان کے نزدیک ثلاثہ کے ہاں اثلاث احجار ثلاثہ ضروری ہے. امام اعظم اور فقہائے عراق کے ہاں اصل مقصد انقاء المحل ہے. ظاہر عام طور پر آدمی جب خشک اور کم کھاتا ہے تو اس کا محل بھی جلدی صاف ہوتا ہے، اور جب زیادہ کھاتا ہے اور ساگ کھائے اور گیلی چیزیں بہت کھائے تو پھر محل بھی زیادہ پھیلتا ہے. قالہ الفقہاء. وفی الباب عن عثمان، حدیث عثمان اخرجہ الشیخان بخاری مسلم میں. وحدیث لقیط ابن صبرہ اخرجہ احمد و اہل السنن. اہل سنن سے مراد ہے ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ. اس کو سنن اربعہ کہتے ہیں. وابن عباس اخرجہ ابو داؤد و ابن ماجہ. وحدیث المقدام ابن مادی کرب اخرجہ ابو داؤد. وحدیث وائل ابن حجر اخرجہ الطبرانی والبزار
وحدیث ابی ہریرہ اخرجہ الشیخان قال ابو عیسیٰ حدیث سلمۃ بن قیس حدیث حسن صحیح واختلف اہل العلم فی من ترک المضمضہ والاستنشاق. ایک آدمی نے وضو کیا لیکن مضمضہ اور استنشاق نہیں کیا، بارش میں نہا رہا تھا، کنویں میں چھلانگ ماری، نہر میں کود پڑا، ایسے ہی نکل آیا. لوگ کرتے ہیں نا مختلف حرکتیں. فقالت طائفۃ منہم اذا ترکہما فی الوضوء حتی صلی اعادہ. اگر کسی نے وضو میں بھی مضمضہ استنشاق نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھے. وراؤ ذالک فی الوضوء والجنابۃ سواء. اور اس قائل نے کہا ہے، اس فقیہ نے، کہ وضو و جنابت دونوں میں مضمضہ اور استنشاق ضروری ہے. وبی یقول ابن ابی لیلہ و عبداللہ ابن مبارک و احمد و اسحاق رحمہم اللہ. چلو بیٹھ جاؤ، دونوں بیٹھ. وقال احمد الاستنشاق اوقد من المضمضہ. احمد نے کہا ہے کہ استنشاق زیادہ تاکید کیے مضمضے سے بھی. قال ابو عیسیٰ وقالت طائفۃ من اہل العلم. ایک جماعت علماء نے کہا ہے. کون آیا یہ بھی؟ کھڑے رہو. یعید فی الجنابہ ولا یعید فی الوضوء. جنابت میں اگر مضمضہ اور استنشاق رہ گئے تو لوٹانا پڑے گا، وضو میں معاف ہے. وقول سفیان الثوری وبعض اہل الکوفہ. وقالت طائفۃ لا یعید فی الوضوء ولا فی الجنابہ لأنہما سنۃ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا تجب الاعادۃ ولا من ترکہا فی الوضوء ولا فی الجنابہ. وقول مالک والشافعی وہذا اعجب العجاب. ہم نے اس کے جوابات پہلے دے دیے کہ جنابت سے ناک اور منہ متاثر ہے اور حدث سے ناک اور منہ متاثر نہیں ہے. تو اس لیے وضو میں سنت ہے اور غسل ضروری میں فرض ہے. اللہ اکبر. چلو پڑھو آگے. باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعلى ذلك ثلاثا. وفي الباب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه حديث حسن غريب. وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد، وإنما ذكره خالد بن عبد الله، وخالد ثقة حافظ عند أهل الحديث. وقال بعض أهل العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ. وقال بعض يجزئ. وقال بعضهم يفرقهما أحب إلينا. وقال الشافعي رحمه الله إن جمعهما في كف واحد فهو جائز وإن فرقهما فهو أحب إلينا. یہ بہت عجیب و غریب جگہ ہے ترمذی شریف میں اور احادیث کی کتابوں میں کہ یہ اس پر بات شروع کر دیتے کہ مضمضہ و استنشاق کس طرح کرے. تو یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ مضمضہ دائیں چلو میں پانی ڈال کے منہ میں ڈالتے ہیں 3 دفعہ اور پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں 3 دفعہ. بعض کہتے ہیں کہ 1 دفعہ لے لے اور دونوں دھو لے، اور بعض کہتے ہیں کہ 1 ہی دفعہ پانی لے لے اور دونوں کیا 3 دفعہ دھو لے. کہ یہ چلو ہے یا کوئی پلیٹ اور باڈولا ہے جس میں اتنا پانی رہتا ہے. میں طالب علمی سے لے کے اب تک اس جگہ کو سمجھے ہی نہیں کیا کہہ رہا ہے. مولانا نے لمبے چوڑے صفحے لکھے ہیں لیکن کچھ سمجھ نہیں ہے. ایسا لگتا ہے جیسے یہ ٹریپر ہوتا ہے، ٹریپر سائیکل چلانے والا ایک پہیہ اوپر کر لیتا ہے دوسرا نیچے کر لیتا ہے. یہ وضو کرنے والا بھی ہے تماشا کر رہا ہے، ٹریپر ہے. یہ پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے.
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم چہرہ دھوتے ہیں دونوں ہاتھوں سے، تو مزمزہ اور استنشاق میں دونوں ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہاتھ کافی ہے۔ منہ تو یقیناً دائیں ہاتھ سے دھونا ہے، لیکن آئے ناک کیسے دھوئیں گے؟ تو علماء کہتے ہیں صرف دھونا ہے تو الٹے ہاتھ سے پانی کافی ہے، اور اگر نہیں ملنا بھی ہے، انگلی مارنی ہے، تو پھر دائیں ہاتھ سے پانی قریب کرے اور بائیں ہاتھ سے انگلی لگائے۔ حلبی کبیر شرح منیا تحتاوی علی المراقی، نور الرضا کے بعض متعلقات۔ کہتے 6 طریقے ہیں اس میں، ایک دفعہ پانی لے اور دونوں دھو لے، اور دوسری دفعہ پانی لے دونوں دھو لے، تیسری دفعہ پانی دے دونوں دھو لے۔ ایک طریقہ یہ کہ ایک ہی دفعہ میں 3 دفعہ منہ دھوئے، ایک دفعہ میں 3 دفعہ ناک دھوئے، اور ایک طریقہ یہ کہ دونوں دھوئے پھر وہ دونوں دھوئے، اور اولا و افضل اور کمال سنت یہ ہے کہ منہ کے لیے بھی 3 دفعہ پانی لے اور ناک کے لیے بھی 3 دفعہ پانی لے۔ کبھی پانی کم ہوگا یا تکلیف ہوگی، اعضاء میں تکلیف ہوتی ہے، پانی بہت ڈال نہیں سکتے، تو عقل پر اکتفا جائز ہے۔ کوئی ایسی معقول وجہ سمجھ میں بظاہر نہیں آئی۔ چلو، باب في تخليل اللحية. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر رضي الله عنهما توضأ فقلل لحيته فقيل له أو قال فقلت له أتخلل لحيتك؟ قال وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وأنس وابن أبي أوفى وأبي أيوب رضي الله عنهم. قال أبو عيسى سمعت إسحاق بن منصور يقول سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله قال قال ابن عيينة لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقال محمد بن إسماعيل أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان رضي الله عنه. وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا تخليل اللحية. وبه يقول الشافعي وقال أحمد رحمهم الله إن سهى عن التخليل فهو جائز. وقال إسحاق رحمه الله إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه وإن تركه عامدا أعاده. تخلیل اللحیہ یعنی داڑھی کا خلال کرنا، کہ تر انگلیاں الاصابع المبلولہ، تر انگلیاں وہ داڑھی میں ڈالی جائے اس طرح، یہ تخلیل ہے۔ بعض ایک ہاتھ سے اور بعض دونوں ہاتھوں سے بتاتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ داڑھی بھی ہونا چاہیے، داڑھی ہونا چاہیے۔ اہل حق اور اہل سنت والجماعت کی وجہ سے دنیا میں داڑھیاں قائم ہیں۔ انبیاء اور مرسلین اور جتنے بھی اچھے لوگ بانام باگرام گزرے ہیں سب اصحاب اللحات ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، تفسیر کشاف میں لکھا ہے الرجال سے مراد ہے اصحاب اللحا والعمائم، چہرے پر داڑھی اور سر پر پگڑی۔ گو امام قرطبی نے جار اللہ سے اختلاف کیا ہے اور اس کی تفسیر پسند نہیں کی ہے، لیکن قرطبی جار اللہ تک نہیں پہنچتا ہے۔ وہ امام ہے، امام العربیت علی الاطلاق وماہر ھذا الفن بالاتفاق۔ تفسیر کشاف میں الرجال
جو عورتوں پر سلطنت کرے، عورتوں کو زیر اثر رکھے، وہ لوگ ہوں گے جن کے سر پر پگڑی ہو، چہرے پر داڑھی ہو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ داڑھی اور پگڑی والا جیسے بھی ایک گھر میں شیر ہوتا ہے، اور داڑھی مونڈے وغیرہ جو ہے نا وہ گھر کے اندر بھی بیگم کے بیگم ہوتے ہیں، روب میں آتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ قدرتی طور پر خواتین ان سے ڈرتی نہیں۔ ایک بہت بڑا فوجی افسر تھا، ہم اس کے مہمان تھے، اس کے دفتر میں بیٹھے تھے، گپ شپ لگ رہی تھی، اچانک ایک فون آیا تو کہنے لگا کہ میری خواہش تھی کہ بہت دیر تک گپ شپ لگائے، لیکن ایک ایسا فون آیا جو میرے نزدیک خدا کے برابر ہے۔ ہم حیران ہوئے کہ بھئی کون صدر پاکستان کا آیا، آرمی چیف؟ تو کہا بیوی کا۔ میں نے کہا یہ کیوں کہا؟ آپ نے تو یہی سنا ہے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا دیکھو یہ کراچی ڈویژن کا سب سے بڑا افسر ہے، یہ یہاں پر مقرر ہے، اس کی باتیں تو دیکھو سڑے وہی پکی روٹی پڑھنے والا، اور شروع تو صلاۃ و ادنا درجے کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کی عقل بھی ایسی ماری نہیں گئی ہوتی۔ میں نے کہا یہ غلط ہے، فضول بات ہے۔ افسوس ہے اس ملک پر جس کے آپ بڑھے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حقوق النسواں سے بے خبر ہے، ہر ایک کو اپنے محل میں رکھنا ضروری ہے۔ یہ اگر عورت کہے کہ میرے خاوند نے فون کیا ہے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے بھائی، خاوند نم دا خدا ہے، لیکن مرد کو نہیں مناسب کہ وہ کہے کہ جی میری بیوی ہے اور وہ ایسی ہے۔ وہ ٹھیک ہے، آپ کو بہت پسند ہے، آپ کے لیے بہت اچھی ہے، لیکن پراپیگنڈے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی قاعدہ قانون تو نہیں ہے۔ تو لحیہ جس کی جمع ہے لوہا، واف اللوہا، داڑیاں بڑی رکھو۔ گنجی پنجی داڑھی سے کیا ہوتا ہے؟ جو پودا ترقی نہیں کرتا مالیار کہتے ہیں اس کو نکالو۔ کم فصل جو کمزور ہے یہ تو پختوں کے ساڑ وہی ساڑ پہلے کا ساڑ دے فصل ہونے دے غوین پہ کوسر ہوئی جو ختم شی۔ ہر کام اعلیٰ طریقے سے ہونا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں واف اللوہا، داڑھی رکھنا نہیں، داڑھی بڑی رکھنی ہے، اور قص الشوارب، اور مونچھیں کم کرو۔ تو دو احکام آ گئے نا، داڑیاں بڑی رکھو اور مونچھیں کم کرو۔ ٹھیک بات سمجھ رہے ہیں؟ داڑھی یہ جو داڑھوں کے اوپر ہے یہ داڑھی ہے، اور یہ جو اوپر والے ہونٹ پر ہے یہ شوارب ہے، قص الشوارب، اور یہ جو نچلے ہونٹ کے نیچے ہیں تھوڑے سے یہ ہے انفقہ، ریش بچہ۔ بعض فقہاء و محدثین نے کہا ہے کہ اخذھا بدعۃ۔ تو میں اکثر یہ بات حیرانگی سے کرتا ہوں کہ پیغمبر کا حکم تو دو ہے، داڑھی بڑی رکھو اور مونچھیں کم کر لو۔ یہ تیسرا حکم کس کا ہے؟ کون نبوت میں شریک ہوا ہے ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ کس کا بٹوارا ہوا ہے؟ وہ ہے کون؟ کس کیا نام ہے اس کا؟ انفقہ نہ شوارب ہے اور نہ لحیہ ہے، اس پر لغت اور محاورے کا اتفاق ہے۔ ہاں اگر کسی نے شروع سے نہ لیا ہے تو نہ لے، داڑھی اور بڑی نظر آئے گی، لیکن انفقہ قطعاً اس حکم میں نہیں ہے جو عام طور پر شامی میں اور قاضی خان و تاتاریہ میں ہے۔ یہ غلط لکھا ہوا ہے، ناقابل عمل ہے۔ ایسے اپنی طرف سے اخذ و حافظہ بلکہ اعفاء و حافظہ، اسے رکھنا اور ضروری سمجھنا یہ بدعات میں سے ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ لحیہ داڑھی، ہندوستانی لوگ کہتے ہیں داڑھی،
ہم تو جان چھوڑاتے ہیں داڑھی، لیکن ابرار الحق مولانا حکیم صاحب کے پیر، بھائی داڑھی رکھو بھائی، قدرتی طور پر اس نے خود کی چھوڑی تھی، داڑھی رکھو، داڑھ پر یوگا ہے، یہ داڑھی ہے، اور بالائی ہونٹ پر جو ہے وہ شوارب ہے، قص و شوارب، اس کے سائڈ وغیرہ بڑے ہونا حضرت عمر کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی مونچھوں کے کنارے بڑے بڑے تھے، غصے ہو جاتے تھے، بخاری میں ہے تو ایسے موڑتے تھے۔ حضرت الاستاذ مولانا محمد یوسف صاحب بنوری کی بھی مونچھیں تھی، طالبان وٹو کے گولے ہوئے انہوں نے بریت سمجھے گولاڑ دی۔ سلف میں بعض بزرگوں کے مونچھے رہے ہیں، یعنی بالکل پورے نہیں، سائڈوں سے یہ معمولی سی، اور بالکل مونچھے صاف کرنا قد تبلیغی۔ امام مالک کہتے ہیں اوراہ مسلطن، میں اس کو شکل بگاڑنا سمجھتا ہوں، اور مسلح حرام ناجائز ہے۔ کئی امام طحاوی سے غلطی ہوئی ہے، اور اس کو لکھنا تھا کہ یعنی حلقها مباح، اس نے لکھ دیا حلقها سنت۔ شانور شاہ صاحب کہتے ہیں اخطا، غلطی کر لی اس نے، اور طحاوی بڑا آدمی ہے، پھر ایسے بزرگوں کی غلطی آگے چلتی ہے۔ کہتے ہیں جو آدمی ہمیشہ مونچھے چھوٹی کرے، یعنی بالکل صاف کرے، اس طرح یا بلیڈ پھیرے، اس کے نطفے میں ضرور ہجڑا پیدا ہوگا۔ یہ وہ پکے ٹماٹر والا پیدا کی، لہسن بٹاکائی، یہ ایک علیحدہ مخلوق ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا، بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایک جاننے والا ہے، اس کے ہاں 4 ہوئے ہیں، توبہ استغفر اللہ، 4 ہجڑے پیدا ہوئے۔ تو اس نے ایک دن مجھے واقعہ سنا ہے کہ ہم میاں بیوی باتیں کر رہے تھے کہ یہ تو چلے جائیں گے، بس اب 10 12 سال کے ہو گئے، تو بتایا کہ وہ بڑی بچی جو ہے، بچی ہے یا بچڑا ہے، کہ وہ اتنا رویا کہ 2-3 دن تک ہم میاں بیوی بھی کھانا نہیں کھا سکتے، کہ ہمارے ماں باپ ہو کر کے ہمارے جانے پر راضی، ہم کہاں جائیں گے؟ اور بتایا کہ آواز عجیب عجیب نکلتی ہے، ایک چھوٹی ہے ایک بڑی۔ شاہ مندورانی جو تھے وہ بھی اس طرح کرتے تھے، تعالیٰ جل وعلا فرماتے ہیں، شروع آہستہ سے پھر آگے بڑھی جاتی تھی، تو انہوں نے کہا ڈراؤنی آوازیں نکالتے ہیں، اور سب کی ناک بڑی ہوتی اتنی بڑی۔ اور ایک طالب نے کہا وہ خدے پاک چکم سے نالتے کینوں کو دلتے اور بس وہ زور پوزے ہوا تھا گاٹا کا خدا میں اعلان دے ور کڑا اور حساب میں برابر پوز ہے گٹائی بالکل لوہے ٹوٹو پوز ہے۔ بہرحال ان کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے، اور کہتے ہیں ان میں بڑے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اولیاء تو ہوں گے جب وہ شہوتوں سے بے نیاز ہے۔ وہ جو بارشیں نہیں ہوئی تھی در شاوار میں لکھا ہے، اور لوگ سوات علیہ الرحمت کی خدمت میں گئے، انہوں نے کہا ہماری نہیں چلتی، اور ہم نے بہت کوشش کی لیکن نہیں ہوئی، اللہ بہت ناراض ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کوئی صورت بتائے، تو انہوں نے کہا پشاور میں ایک غوث اور قطب ہے خواجہ سرا کی شکل میں، اس کو کسی طرح راضی کرے کہ وہ کہے کہ یا اللہ بارش برسا، اور بتایا کہ اس کی ناک میں نتنا ہے، پوزہ کی 4 گلدے، اور چتکبرا دوپٹہ سر پر ہوگا، لال شلوار پہنا ہوا ہے، علامات سب بتائی۔ وہ جرگا سوات سے آیا اور پشاور میں، اس وقت پشاور ایک قصبہ تھا، کوئی اتنا بڑا شہر تھوڑی تھا، مل گیا وہ، اور اس کو کہا کہ بہت تکلیف ہے اور کئی سالوں سے بارش نہیں ہے،
مویشیاں مر رہی ہیں، کنویں خشک ہو گئے، چشمے ختم ہو گئے، نہریں سوکھ گئی. تو اس نے کہا ہمارے ہجڑوں کا کیا کام ہے، میرے پاس کیا ہے کہ یہاں کہنے آیا. کہا آپ دعا کریں گے، ہم کو دعا نہیں آتی. مجھے ہوئی جڑا گان مجھ سے کار دے دعا گانوں کی ہو زا رہی ہوگی. تو کسی نے کہا کہ ہم سوات بابا جی کی خدمت میں گئے تھے اور انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے. تو رونے لگا، کہتے ہیں سوات بابا جی کو تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو بے پردہ کرنا. سوات بابا جی ساحق دے چمنگا بربنڈے شرمائی مو خلق تمو خائی خواہ مخواہ. اور اس کے بعد اس نے وہ تبلا لیا، تمبل لاس کے واغش طرح تمبل وہ سرا ہوگا ہاں تمبل کا گول ہو جاتے شروع پیو کا پھر اسے راخیل کا چوری گی ورنہ دنیاس چار گل بتانے واڑے کما. اب آپ کو بارش برسانی پڑے گی ورنہ آپ کی محبت میں جو میں نے نت نہ ڈالا ہے اس کو اٹھا کے پٹک دوں گا. اسے راخیل کا چوری گی ورنہ دنیاس چار گل بتانے واڑے کما. اور بارش شروع ہو کہ 27 دن تک مسلسل بارش ہوئی، ہزارہ ہی باران وہ اگو دی کرا ڈیر. تو ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. میں نے خود ایک کو دیکھا تھا اور یہاں ایک طالب علم تھا، اس نے اس کو مارا. میں نے طالب علم کو کہا کہ آپ نے غلط کیا. تم یقین کر لو 1 ہفتے میں اس طالب کے گھر میں 5 اموات ہو گئی. ماں منڈا کا ظالم بچے رضائے کا غار کیے گی اور ٹول تورجی بھی دی. اچھا ہوا کہ وہ مل گیا اور جا کے اس کو معافی مانگی، پیر پکڑے، ٹول خاندان مڑ کے دو. تو ہر بے شک گمان مبر کے خالیس تو شاید کے درو پلنگ نوف تباشت. کل کل دا کالے نہیں اور کڑے ہو بل کالے پورت اور کڑے. اللہ اکبر. اور ایک پولیس افسر تھا نا، وہ ایک دفعہ ہمیں سنا رہا تھا، کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو پکڑا کہ آپ لوگ تالی کیوں بجاتے ہیں؟ تو کہنے لگے واہ خلق بمونہ وئی نہ تو شنوے ہے اور جیسے تاڑی واہ نہ ماں بوزی. اگر پاک الفاظ نہ خلق خلق بمونہ نہ کر رہی نہ تو سجشے ویل ہے اور دما پتھاڑوں مانے پابندی لگے. لا الہ الا اللہ. اور نام عجیب عجیب ہوتے ہیں، چاند اور ستارہ، اقبال اور خورشید، اور یہ عجیب عجیب نام ہے. ایک ایئرپورٹ پر ہم بیٹھے تھے، فلائی نہیں تھی اور ہمیں ہنگامی سفر کرنا تھا. اچانک میں نے دیکھا یہ چلے آ رہے دوپٹے وپٹے اوڑے ہوئے. میں نے ایک ساتھی کو کہا، میں نے کہا یہ 100 روپے ان کو دے دو اور آپ کہے کہ دعا کرے کہ کوئی جہاز مل جائے. پوچھے بھی نہیں ہم سے کہ کہاں جا رہے ہو. میں خدا جہاز اور کی اور ڈیر ضرورت اور کی. 20 منٹ بعد ایئرپورٹ پہ اعلان ہو گیا کہ ایک خصوصی فلائٹ چل رہی ہے اور وہی ہمارا نام لیا گیا کہ ان کی سیٹیں اس میں کنفرم ہو. ٹک پک ہے دعا لگی، بالکل ٹک پک. اللہ اکبر و کبیرہ. تو ان غریبوں کی پھر قسمیں ہوتی ہے، کسی پر ذکورت غالب ہوتی ہے، کسی پر انوثت غالب ہوتی ہے، کسی کی ڈبل پٹلی چلتی ہے. اس کو فقہا خنثی مشکل کہتے ہیں. اور فقہا کو پھر مسئلہ پیش آیا، فقہا مخالق کار خلق دے. بھئی ایک دفعہ جنازہ میں مرد کی نیت کرے اور ایک دفعہ میں عورت کی نیت کرے. تو میں ہدایت پڑھا رہا تھا، اس میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا تھا کہ بھئی خنثی کا جنازہ کیسے ہوگا، خاص کر خنثی مشکل کا. تو ایک جسیم لڑکا تھا بنگال کا، قابل لڑکا تھا، جسیم نام تھا. اس نے مجھے کہا استاد جی آپ بھی بس زورا ہو رہے ہیں، جنازے کی دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و ذکرنا و انسانا. یدی پسیب ہوئی و خنسانا. خود دیو لفظ اضافہ بہو کرو جنازہ وہ شو سیکھ کیا.
منگل کارا اوپاسی کل داؤ کا تم کو ذرا خنسانہ کے ساتھ کہہ دیں گے وہ خنسانہ. بات بڑی عجیب و غریب کہی ہے اس نے کہ بس ایک لفظ کا اضافہ ہے. لا الہ الا اللہ. اور سراجی آپ نے پڑھی ہے، اس میں اس کی تقسیم ارث میں بھی بڑی بات کی ہے. صاحب سراجی اور شریفیہ جو اس کی شرح ہے وہ دونوں غمگین ہیں، بہت پریشان ہے، بہت سخت. تو لحیہ ہونا چاہیے، واجب ہے. الگ تحقیق مولانا شیر علی شاہ نے کتاب لکھی ہے BA میں، اور اس کا نام ہے اللحیہ فی الاسلام، افسر العلوم سے چھپی ہے. تو وہ مولانا نے ہندوستان کے علماء کی طرف باس کی ہے کہ داڑھی واجب ہے اور نہ رکھنے والا گناہگار ہے. تو دکتور محمود میرا ایک شامی عالم تھا، اصلاً کو سری المشرب تھا لیکن تغیر للفلوس، ریالات کے چکر میں تبدیل ہو گیا تھا. شیر علی شاہ صاحب کو کہا کہ او ظالم، ماذا كتبت فيه وتحققت بأن اللحية لو لم تكن يكون فسق. هؤلاء الأئمة، هؤلاء الدكاترة، أين لهم اللغة؟ کہاں ہے داڑھی؟ توبہ. مولانا نے کہا کہ مولانا بنوری مسجد نبوی میں آپ اس سے بات کریں، میرے سالہ پھاڑ دوں گا. اس نے کہا مجھے مولانا سے پٹوانا چاہتے ہیں. وہ تو ایک سے دوسری بات پر بس پکڑ لیتے. مولانا بیٹھو کہ کولے مولانا تے کونن ٹھنگولا اے مات از مرے جوڑ شو اے موت حضرت اندر جالس مولانا البنوری وانه حقق في معارف السنن بان اللحية واجب ولو تكلمت لخففت بل لبرئت عن هذه الرسالة. لا 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 والله مولانا غضبان. اللحیہ فی الاسلام بہت اچھا لکھا ہے، اس پر ساجد فقیر کا مقدمہ بھی ہے. جب مولانا یہاں استاذ تھا تو مجھے کہا احسن علوم سے چھاپتے، اور بہت اچھے انداز میں لکھا ہے. یہ افغانستان کے جہاد سے عربوں کو ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب کوئی داڑھی مونڈا نہیں ہوتا ہے، وہاں پہلے بہت ہوتے تھے. ایک امام کعبہ سے ہم ملنے گئے 20-25 سال پہلے، اور بہت شوق سے ہم نے وقت لیا، بڑی سفارشیں لڑی. پھر ہمیں کہا گیا کہ جمعے کے دن صبح 8 اور 10 کے درمیان میں آ جائیں. ہم 8:30-9 بجے کے قریب وہاں پہنچ گئے. انہوں نے دروازہ کھولا، ہو ہمیں ویلکم کیا، خوش آمدید کیا، اور اندر کا آئے تشریف لائی. سامنے ایک شیشہ لگا ہوا ہے بہت بڑا، اور اس کے سامنے کرسی پر ایک آدمی بیٹھا ہے. مرحبا بکم کیف الاحوال کیف الصحہ عسى انشاءاللہ اتفرغ لکم بعدين نجلس ونستفید من سماحتکم المیمونہ. اور یہاں پورا صابن لگا ہوا ہے، کڑک 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 کڑک. ہم نے سمجھا کوئی یہاں کا گھر کا کوئی وہ ہوگا، خانسامہ ہوگا یا اور کوئی ہوگا. اس نے اس دوران کہا کہ الیوم یوم الجمعہ عسى ان تأتی لی نوبہ وانا القی علیکم کلمہ فینبغی ان اتزین ادبا واحتراما للجمعہ. آج جمعے کا دن ہے، ہو سکتا ہے میرا نمبر آ جائے تو میں خوبصورت ہو جاؤں جمعے کے لیے. جمعے کا احترام یہ ہے کہ داڑھی صبح صبح منڈوا لی جائے. پھر جمعے کی نماز میں منصور بھائی نے کہا وہی امام ہے، او کس کی رومال باندھا ہوا ہے اور اوپر رومال ہو جبہ ہو یوں اور اس طریقے سے آنسو سے رو رہا ہے خطبہ دے رہا ہے. کہا وہی امام ہے صبح جو ہم ملے. استاد بنوری کہا کرتے تھے کہ ان کے قریب زیادہ نہ جایا کرو، ایمان سے رہ جاؤ گے، ایسی نفرت ہو جائے گی. دا خبر ہوگا نا معشومان و خبری. الیوم یوم الجمعہ عسى ان القی علیکم کلمہ فینبغی ان اتزین تکریما وتعظیما لیوم الجمعہ. لا حول ولا قوة الا باللہ.
مغارب میں اور مشارق میں بہت زیادہ فاصلہ ہے. مصر کے ایک عالم میرے پاس بیٹھ گئے, مجھے کہتے ہیں یہ بہت اچھے آدمی ہو لیکن یہ بال والد نے بڑے, یہ صحیح نہیں ہے, اس کو ہٹا دو. اور شیخ الازہر کا خاص آدمی تھا اور 16 قسم کی دکتورا کر چکا تھا. میں نے کہا شیخ الازہر کی داڑھی کیوں ہے؟ کہا وہ شیخ کے لیے ضروری ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ دیوبند کے حضرات اور ہندوستان کے علماء اولیاء, ہمارے ملک کے مسلمان, ان کے بہت راضی رہے اللہ ان سے کہ انہوں نے دیگر سنتوں کے ساتھ داڑھی کی سنت کا بھی پورا تحفظ کیا ہے. ہمارے فقہاء نے 2 قول کیے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں وَأَمَّا أَخْذُهَا مَا دُونَ الْقُبْضَةِ لَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ, ایک مٹھی سے کم داڑھی کرنا کسی نے جائز نہیں کہا ہے. وَأَمَّا أَخْذُهَا سَائِرَهَا اے حَلْقُهَا كَالْمَغَارِبَ وَمُخَنَّثَةِ الرِّجَالِ فَحَرَامٌ قَطْعًا. بہار کتاب الصوم, نہر کتاب الصوم, تبیین کتاب الصوم, فتاوی شام کتاب الصوم, ما معنی کتاب الصوم. یہی مصیبت ہے فقہ میں. فی غریب المحل مسئلہ لکھا ہے, دورے تک آ گیا کنجو خان. ہاں کتاب الصوم میں کیوں ہے؟ نام تخصص کے لیے ابلے اور دال. اصل میں فقہ ہے کوئی جو بتائے؟ ہاں یہ شکر ہے, بہت مہربانی نیو کراچی کے فقی اعظم. واہ 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 واہ, ماشاء اللہ. بالکل صحیح بات کہی ہے کہ اعضاء کو تیل لگانا, جیسے بعض لوگوں کی عادت ہے کہ مونچھوں کو یا داڑھی کو بھی تیل لگاتے ہیں, تو یہاں پر مسئلہ لکھنا شروع کر دیا. خدا ہے پاکا, نہ کتاب الحضر میں, نہ اباحہ میں, نہ لباس میں, نہ آداب میں, نہ جنایات میں, یہاں لکھنا شروع کر دیا ساری کتابوں. یہ میں نے اس لیے تاکہ آپ مضبوط رہے اور آپ موقع محل مناسب پا کر ان کتابوں میں اس کی تخریج, میرے پاس تو نشان لگے ہوئے ہیں. تو وہ ہم کہتے ہیں نا کہ داڑھی مونڈا پیچھے ہو جائے, تو ایک داڑھی مونڈا, اب تو نہیں, شروع میں بہت جھگڑے ہوتے تھے. ایک میرے پیچھے آیا, مجھے کہتے میں دیکھنا چاہتا ہوں کتاب. میں نے کہا چلو آؤ. میرے پاس ایسی عربی کتاب پڑھی ہے. میں نے کہا یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو خنزیر تیرے پاس آیا اس کو مسجد سے باہر نکالو, بتاؤ. کہتے یہ لکھا ہوا ہے. میں نے کہا یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جا رہا ہوں. میں نے کہا تجھ میں صلاحیت نہیں ہے تو کائے کو کہتے کہ کتاب دکھاؤ؟ تجھے کتاب دکھانا یہ بلے کو کتاب دکھانا برابر ہے. پھر میں نے کہا اب یہ اور علماء کو تنگ کرے گا, تو میں نے سمجھانا شروع کیا. میں نے کہا داڑھی مونڈنا بدترین گناہ ہے, اور چونکہ یہ دینی ادارہ ہے الحمدللہ داڑھیوں والے بے شمار ہیں, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی داڑھی مونڈے پیچھے ہو جائے, داڑھی والوں کے احترام میں ان کو جگہ دے. حدیث سے ثابت ہے جو کسی کے احترام میں صف میں جگہ دے اللہ اس کو دوہرا ثواب دے گا, مسند ابی اعلیٰ, یا 40 دن تک صف اول کا ثواب دے گا, اور اس طرح آپ کو سنت بھی نصیب ہو جائے. میں نے کہا اب اس کو سمجھانا ضروری ہے. مولویوں سے جنگ کرے گا جا کے, یہاں تو ٹٹ نہیں کر سکتا. مولوی صاحبان سمجھ گئے. یہ مسئلہ وہ ہے کہ مشرف نے تقریر میں کہا کہ کراچی میں ایک مفتی صاحب ہے, وہ داڑھی مونڈے کو مسجد سے نکالتا ہے. تو وہ بریگیڈیئر احسان نے مجھے فون کیا, وہ ہدا سوکھ دے. میں شیخ الحدیث و تفسیر مولانا مفتی محمد ظفر علی خان. وہ تو آپ ہیں. میں نے کہا میں ہوں, لیکن آپ کا صدر صاحب غلط کہہ رہا ہے, مسجد سے نہیں صف اول سے. وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا داڑھی آپ لوگ کیوں منڈواتے ہیں, پہلے اس کی وجہ بتاؤ. کہتے ہیں میں ان کو لے کے آتا ہوں. میں نے کہا بڑی مہربانی ہوگی.
تاکہ میرا مسئلہ صحیح معنی میں مضبوط ہو جائے کہ دنیا یاد رکھے کہ آرمی چیف اور صدر مملکت کو بھی پیچھے کیا ہے. میں یا غشے مات یا زیر اوڑے خزان بدربان قربان کو مسئلہ بدربان جاری کو ریدم مونا راشی ران لگے. مسئلے پر جب تک آپ ڈٹائی نہ کریں، غیرت نہ کریں، مسئلہ کیسے کامیاب ہوگا؟ چنانچہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ اعلی اللہ مقامہ، جب ان سے سوال کیا داڑھی کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ برادر بزرگ مولانا حسین احمد مدنی نے ایک کالجی لڑکے کے سوال کے جواب میں جو جواب لکھا ہے وہ پوری کتاب ہے، 28 صفحے. لڑکے کا نام محمد اقبال ہے، میرٹھ کالج کا اسٹوڈنٹ ہے. اس نے مولانا مودودی سے پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے، رکھے تو اچھا ہے. مولانا کو خط لکھا کہ آپ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ہیں، آپ بتائیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے. مولانا نے ہو کشم سے فی ضوء السماء و شعلها یغشی البلاد مشارقا و مغاربا. مولانا نے آفتاب کی شعاعوں کی طرح تحقیقات بے انتہا احادیث نقل کی، فقہی عبارات نقل کی، اور مولانا مودودی کی گمراہی اور ان کی فقہی غلطی واضح کی، اور فرمایا کہ نہیں، داڑھی رکھنا واجب ہے اور نہ رکھنے کی صورت میں گناہگار ہوگا، توبہ استغفار کی ضرورت ہے. وہ جواب اتنا مفصل مدلل ہے کہ اس کا نام ہے داڑھی کی شرعی حیثیت. وہ حضرت مدنی کے ایک تصنیف کے طور پر بھی شائع ہے، اور امداد الفتاوی مولانا اشرف علی کا جو 6 جلدوں میں ہے اس میں بھی داڑھی کے باب کے اندر لکھا ہوا ہے. پورا رسالہ امداد الفتاوی میں حضرت نے شائع کیا ہے. استاد تو نہیں کوئی نا؟ ہاں وہ تو نہیں آئیں گے، انہوں نے ٹھیکہ لیا ہے دیر سے آنے کو، ابھی تک آئے نہیں نا، کل پرسوں. اللہ خیر. اب داڑھی کہتے 2 طرح ہے، ایک کاسا اور ایک خفیفہ. خفیفے کا کہتے ہیں کہ وہ تو چہرے کے ساتھ دھل جاتا ہے، خالی خلال سنت ہے. اور کاسا کا کہتے ہیں کہ غسل میں پانی پہنچانا ضروری ہے اور اس وضو میں پانی نچلے حصے تک، چمڑے تک پہنچانا ضروری نہیں ہے. حنفیہ کا مفتابی قول یہ ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. باب فی تخلیل اللحیہ. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن ابي المخارق ابي اميه عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته فقيل له او قال يعني قال احد لما تخلل فقلت له اتخلل لحيتك قال وما يمنعني ولقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يخلل لحيته. خلال کے معنی ہیں تر انگلیاں نیچے ڈال کے باہر کی طرف آنا. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن حسان عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي الباب عن عائشة وام سلمى وانس وابن ابي اوفا وابي ايوب رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. حدیث و عائشہ اخرجہ احمد. اس سے پہلے بھی کوئی وفی الباب رہ گیا نا، اوپر ہے نا وفی الباب عن عبداللہ ابن عباس. اس کی تخریج کی ہے ابو داؤد نے اور ابن ماجہ نے.
اور یہاں جو عائشہ کی حدیث ہے یہ احمد کے مسند میں ہے، اور ام سلمہ کی حدیث طبرانی، عقیلی، بیہقی، معجم طبرانی میں، ضعفاء عقیلی میں، سنن بیہقی میں۔ وحدیث انس اخرجہ ابو داؤد، وحدیث ابن ابی اوفا اخرجہ ابو عبید فی کتاب الطیور۔ یہ عجیب بات، ابو عبید محدث ہے، پرندوں کے حالات پر کتاب لکھی، اس کا نام ہے کتاب الطیور۔ وحدیث ابی ایوب اخرجہ ابن ماجہ فی السنن والعقیلی فی الضعفاء واحمد فی المسند والترمذی فی السنن۔ قال ابو عیسیٰ سمعت اسحاق بن منصور یقول سمعت احمد بن حنبل قال قال ابن عیینہ لم يسمع عبد الکریم بن حسان حدیث التخلیل، انقطاع ہے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن اسرائيل عن عامر بن شقيق عن ابي وائل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل اللحية۔ قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح۔ وقال محمد بن اسماعیل میں ہم بخاری نے کہا صح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن ابي وائل عن عثمان۔ وقال بهذا اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم بعدهم راوا تخلیل اللحیہ وبه يقول الشافعي۔ قال احمد ان صحا عن التخلیل فهو جائز، غلطی سے خلال رہ گیا تو خیر ہے۔ وقال اسحاق ان ترکوا ناسیا او متعولا، بھول گیا یا اس کی تعویل یہ تھی کہ ضروری نہیں ہے تو اجزا ہو، وان ترکوا عامدا، اور اگر خلال کا قائل ہے پھر بھی چھوڑ دیا اعادہ، اسحاق کا کام بس یہی اعادہ ہے۔ وبهذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ بیٹھو۔ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک الصحۃ والعفۃ والامانہ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔